بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمپیوٹر پر اردو لکھنا خاص طور پر مائکروسافٹ ورڈ میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اساتذہ کو بھی اور بچوں کو بھی، حالانکہ یہ بہت آسان ہے اور میں تو چونک جاتا ہوں یہ سن کر اس وقت جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگ ابھی بھی ان پیج پر کام کر رہے ہیں۔ مائکروسافٹ آفس میں مائکروسافٹ ورڈ پہ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں، آپ دیگر ویب سائٹس پہ آپ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں، آن لائن ٹولز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اردو ایم ایس ورڈ پہ لکھنا سکھا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کھولنا ہے، گوگل کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اردو سی اے، اردو سی اے کھلا تو یہ اردو سی اے آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ نے یہ جو اردو سی اے کی ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ کھول لینی ہے۔ یہ جناب ہم نے کلک کیا، کھل گیا۔ پہلا حصہ اردو فونٹ جو ہے وہ آپ نے لے کے آنے ہیں، ان کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اردو فونٹس کو۔ تو اردو فونٹ کو میں نے کلک کیا تو اس نے جناب یہ کر دیا اور یہ یہاں اس نے طریقہ کار بتانا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا یہاں کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کریں، تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا، ڈاؤن لوڈ جب کیا تو یہ اب اس جگہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جی۔ تو میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کا میرا فولڈر ہے وہیں پہ میں نے اسے کہا رکھ لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ کر کے۔ تو یہ اردو فونٹ اس طرح سے یہ لکھا ہوا آ گیا۔ تو میں نے سیو جب کیا تو یہ دیکھیے کہ یہ میرے یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ 1 منٹ لگا تھا ڈاؤن لوڈ ہو جانا ہے۔ اچھا، جب ڈاؤن لوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں واپس جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں واپس چلا گیا اور اب میں آ گیا حصہ دوم جو اس نے کہا ہے دوسرے پہ۔ پہلے میں نے اردو فونٹ کیا تھا، اب میں اردو صوتی یعنی فنیٹک کی بورڈ، یہ خاص یاد رکھنا ہے فنیٹک کی بورڈ۔ تو یہ ہم نے فنیٹک کی بورڈ کو کیا کلک اور یہ اوپر لکھا ہے اردو فنیٹک کی بورڈ انسٹالر۔ ونڈو 10 ونڈو 11 کے لیے یہ چلتا ہے۔ یہاں سے ہم نے یہ کیا، اسی طرح سے بالکل فنیٹک کی بورڈ آ گیا اور اس کو جناب ہم نے جیسے وہاں سیو کیا تھا ویسے ہی اب بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیا۔ لیں جناب وہ جی ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ اب دیکھ شکلیں دیکھیں کیسی بن گئی ہیں۔ اب جی میں یہاں پہ موجود ہوں اپنے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں، جہاں پہ یہ میرے دونوں فولڈرز سافٹ ویئرز کہہ لیں یا ایگزی فائلز اصل میں یہ ہوتی ہیں۔ فنیٹک کی بورڈ، یہ دیکھیں فنیٹک کی بورڈ اور اردو فونٹ یہ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اس سے یہ شاید انسٹال نہ کرے، میرے کمپیوٹر میں ہوا دیکھ کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں کیا کرتا ہے یہ ہم نے جب فنیٹک کی بورڈ کیا تو اس نے یس، یہ میں نے کہا فنیٹک کی بورڈ، اب میں اس سے کہتا ہوں کہ یس، تو وہ جب میں نے اسے یس کہا ہے تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ریموو کرنا ہے یا اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ تو اب مجھے تو اس میں کچھ نہیں کرنا، تو اس لیے میں اس کو فی الحال کینسل کروں گا۔ لیکن آپ جب اسے فنیٹک کی بورڈ کو کریں گے تو اسے آپ نے ویب سائٹ پہ جو بتائے ہوئے طریقہ ہے اس کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ اور ویب سائٹ پہ بتایا ہوا طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اردو فونٹ انسٹال کیا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اردو فونٹ جب انسٹال کیا تو اس کے بعد یہ آئے گی سلائڈ، یہ آپشن آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس میں رن کر دینا ہے، پھر اس کے بعد آ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا، پھر رن کر دینا ہے، پھر نیکسٹ آ جائے گا، پھر نیکسٹ کر دینا ہے، اور نیکسٹ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر دینا ہے تو انسٹال آ جائے گا۔ جب انسٹال آ جائے گا تو اس کے بعد فنش کا کہے گا وہ۔ تو یہ تو جی یہ اس طرح تھا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا فونٹ ہے وہ بھی میرا وہاں پہ آ گیا ہوا ہے، اور ڈاؤن لوڈ فولڈر میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فنیٹک کی بورڈ ہے، یہ اردو فونٹ ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے اردو فونٹ کو بھی اسی طریقے سے اردو کی بورڈ بھی، فنیٹک کی بورڈ بھی اردو فونٹ، دونوں بالکل سیم ایک ہی طریقے سے انسٹال ہوتے ہیں اور بڑی جلدی سے ہو جاتے ہیں، بڑی کوئی دیر نہیں لگتی اس میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو انسٹال ہونے کے بعد
آپ پھر اپنے بار میں یہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ میری صرف یہ والی جو جگہ ہے اسے تھوڑا سا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر میں اسے پرنٹ اسکرین کروں، یہ اتنا حصہ جو ہے یہ جو میں نے یہ کیا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آر لکھا ہوا ہے. میں آلٹ شفٹ کروں گا تو یہ انگلش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آلٹ شفٹ میں نے کیا تو یہ انگلش ہو گیا، اور اگر میں نے پھر اس کو آلٹ شفٹ کیا تو یہ اردو ہو گیا. اور اگر میں اس کو کھولتا ہوں یہاں سے، تو یہاں سے اگر میں نے کلک کیا ہے تو یہ اردو، تو میں اردو لکھنا چاہ رہا ہوں تو اردو میں چلا جائے گا، اور انگلش لکھنا چاہ رہا ہوں تو انگلش میں چلا جائے گا. اور یوں جناب ہم نے یہ اس طرح سے انسٹال کر لیا. اب ہم جب ورڈ کی فائل کھولتے ہیں کوئی، تو ہم کوئی بھی فائل کھول لیتے ہیں، اور ورڈ کی کوئی بھی فائل اگر ہم کھولیں اور اس میں ہم نئی فائل میں کھولتا ہوں، یہ نیو فائل میں نے کھول لی، اور نیو فائل میں بلینک ڈاکیومنٹ آ گئی. بلینک ڈاکیومنٹ میں اب سب سے پہلا ہم نے کام جو کرنا ہے وہ ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ اوپر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ اس حصے میں یہ جو ہے جہاں میرا یہ کرسر جا رہا ہے اس میں رائٹ لائن کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ رائٹ لائن کر لینا ہے. رائٹ لائن ہو جائے گا تو یہ پھر اردو کی طرف سے لکھے گا. ایک کام آپ نے یہ کیا، دیکھو ابھی یہ کرسر میرا یہاں پہ ہے. اگر میں اس کو بڑا کر لوں تو کرسر میرا یہاں پہ ہے. اب میں اس کو مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے میم لکھ کے دیکھا کریں. اگر میم لکھا گیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فونٹ صحیح انسٹال ہو گیا ہے، یا اردو سی اے صحیح انسٹال ہو گیا ہے. میں اس کا فونٹ تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، اس میم کا کنٹرول اے کر کے کر لیتا ہوں. چلیں، اور یہ میں نے یہاں سے جی اس کا فونٹ بڑھا لیا. اب یہ دیکھیں یہ انگریزی والی سائٹ پہ ہے، اس کو میں نے اردو کی سائٹ پہ لے کے آنا، تو وہیں سے جو میں نے کہا رائٹ لائن کر لیں، اور اس کے بعد یہ جی میں نے آپ کو فوراً اس کو جمیل نوری نستعلیق کرنا ہے، اور اس کو میں سلیکٹ کروں گا یہاں سے، اور یہاں سے میں ڈھونڈوں گا. اگر میں یہاں جے لکھوں گا تب بھی جمیل نوری نستعلیق آ جائے گا. اب چونکہ میں اس ورڈ میں جمیل نوری نستعلیق استعمال کر رہا ہوں، اسی اوپر آیا ہوا ہے. اور لیکن اگر میں پہلی دفعہ کروں گا تو یہ نیچے ہوگا، اور یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا یہاں آ کے اپنی اصل جگہ پہ، یہ جے کی جگہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جمیل نوری نستعلیق یہ ہو جائے گا. یہ جمیل نوری نستعلیق ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے جتنا بھی، اب اردو سیکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک حرف لکھنا ہے، اس کے بعد سپیس دینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایم سے ہی شروع کر لینا کام کا. ایم کے بعد آپ نے سپیس دینی. یہ فونیٹک ہے. فونیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فونک سے چلتا ہے، یہ آوازوں سے چلتا ہے. آواز ساؤنڈ جو ہوتے ہیں ایک طرح صوتی ہے یہ. تو اگر ایم جو ہے م کی آواز ہے، این ن کی آواز ہے، بی ب کی آواز ہے، تو اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں. اب دیکھیں میں سپیس دبا کے ہر حرف کو الگ الگ کروں گا. ایم تو لکھ لیا ہم نے، ایم دبایا تو میم آ گیا، اور این دبایا تو یہ نون آ گیا. پھر اس کو دبایا اور یہ بی آ گیا، اور بے آ گیا، بی کو دبایا، اور اب میں نے وی کو دبایا تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ و نہیں آئے گا، وی تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے بعد میں نے سی کو دبایا تو چ آ گیا، کیونکہ سی آپ کو پتا کہ چ کی بھی ساؤنڈ نکالتا ہے نا بعض جگہوں پہ. اور اس کے بعد پھر ایکس کو دبایا تو شین آ گیا، یہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور زیڈ کو دبایا تو یہ زے آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی بھی کیز ہیں سب کو اسی طریقے سے جیسے میں آپ کر رہا ہوں آپ نے یہ کر کے دیکھ لینا ہے. اب دیکھیں میں ایم سے جو پیچھے جو کیز ہیں، سوالیہ نشان ہے، میں نے وہ دبایا تو یہ آ گیا. اس کے بعد پھر میں نے سپیس دی اور آگے یہ آ گیا. اور
فل سٹاپ اور آگے میں پھر اسپیس دے کے پھر دبایا تو یہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس. اچھا ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے کر لیا. پہلے تو آپ نے یہ ایک پریکٹس سے کر لی. ہر کی کو دبانا ہے اور حرف لکھتے جانا ہے، اور ہر کی کو دبانے کے بعد آپ نے اسپیس بار کو ضرور دبانا ہے. اچھا دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرنا ہے آپ نے، جب یہ پریکٹس تھوڑی سی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے شفٹ دبا کر، شفٹ کی جو کی ہوتی ہے وہ آپ نے دبا دینی ہے اور دبا کے رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سوالیہ نشان جو جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے شروع کر دینا لکھنا ہے، دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے، اور شفٹ دبانا ہے. سوالیہ نشان پہ کی کے اوپر میں نے انگلی رکھی اور دبایا، سوالیہ آ گیا. پھر میں نے شفٹ کو چھوڑا اور اس کے بعد میں نے اسپیس بار کو دبایا، اسپیس بار دبا کے پھر شفٹ دبا کے آگے جو فل سٹاپ تھا اس کو دبایا تو یہ آ گیا، یعنی یہ زبر آئے گی. پھر آگے زیر آئے گی، پھر آگے ایم کو دبایا تو یہ آ گیا، این کو دبایا تو نون و نا آ گیا، بی کو دبایا تو رضی اللہ آ گیا، وی کو دبایا تو آپ کو پتا ہے وی کو دبایا تو اپنا تویا آیا تھا، اب وی کو دبایا تو زویا آ گیا. ٹھیک ہے، یہ جڑ گیا ساتھ، اسی لیے میں نے اسپیس دینا ہے. تو شفٹ کے ساتھ آپ نے یہ دبانا ہے. اب شفٹ کے ساتھ سی کو دبایا تو سے آ گیا، سے س یہ آ جاتا ہے، اور ایکس کو دبایا تو ژ آ گیا، اور اس کے بعد زال آ گیا، یہ زیڈ کو دبانے سے. تو یوں آپ نے یہ سارے کر لینے. اس کے بعد جب یہ سارا کر لیا آپ نے شفٹ دبا کے ساری کیز والا کر لیا کام، یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ آپ نے اپنے نام لکھ لینا ہے. ویسے میں اپنا نام لکھتا ہوں وارث. میرا نام تو بڑا آسان سا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑا، صرف سی جو ہے اس کے لیے مجھے شفٹ دبانا پڑا سے کے لیے، ورنہ وہ چے لکھ دیتا. تو آپ نے اپنے گھر کے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کے نام لکھنے ہیں، جتنے نام آتے ہیں سارے لکھ لینے ہیں، امی کے، ابو کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، پھر جناب دوستوں کے، پھر اپنے چچاؤں کے، ماموں کے، رشتہ داروں کے نام لکھتے بس جانا ہے. نام لکھنا ہے، اسپیس دبانا ہے، اور پھر اس کے بعد نام لکھ دینا. میں اپنا نام پورا لکھ دیتا ہوں، اقبال. اب جی جب آپ نے نام لکھ لیے سارے، نام لکھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ شہروں کے نام لکھیں گے. سارے شہروں کے نام لکھتے جتنے آپ کو یاد ہے. آپ پوچھ بھی سکتے ہیں گھر میں سے کسی میں سے. میں یہاں پہ جی نوشہرہ لکھتا ہوں بس. میں یہاں پہ لاہور لکھ دیتا ہوں. میں یہاں پہ کراچی لکھ دیتا ہوں. میں نے پوچھا اور کسی سے پوچھا جی مستونگ ایک شہر ہے. پھر میں نے پوچھا کسی نے کہا جی اوکاڑا بھی ایک پنجاب میں ایک شہر ہے. یوں ہم نا شہر جو ہے میر پور ایک شہر ہے، اور میر پور 2 ہیں جی، یہ مجھے پتا چلا کہ میر پور متھیلو بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے جتنے بھی نام ہیں سارے لکھ لینے شہروں کے نام. شہروں کے نام اپنے ملک کے لکھنے کے بعد آپ باہر کی دنیا کے شہر کے نام بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ سب لکھنے کے بعد یہ تو ہو گئے سارے آپ نے جتنے بھی ہیں نا، یہ میں نے آپ کو اسم لکھوائے ہیں اور جگہ لکھوائے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ گیم آپ کھیلتے تھے بچپن میں؟ پتہ نہیں اب کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں. میں نے بچپن کی بات کر دی اپنی، آپ بھی بچپن میں ہیں. اچھا ٹیچرز کے لیے بھی ہے، یہ سب سیکھنے والوں کے لیے ہے. تو ہم کھیلتے تھے نام چیز جگہ، ہے نا. تو ساری نام لکھ لیے ہم نے سب نے، جگہوں کے نام بھی لکھ لیے، پھر چیزوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے تعارف. تعارف، میں کون ہوں. آپ نے اپنا تعارف لکھنا ہے، جتنا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، جس بھی جماعت میں ہیں، جس بھی جتنا کا آپ کا علم ہے آپ نے لکھنا ہے. اور اب تعارف لکھتے ہوئے آپ کی کچھ سپیڈ بن گئی ہوگی. تو تعارف آپ نے لکھ دیا. تعارف لکھنے کے بعد آپ نے پھر اپنے گھر میں دیگر افراد جو بھی سب سے بڑے ہیں ان کے لکھے، تعارف لکھ لیے ان کے.
پھر اپنے بہن بھائیوں کے، چھوٹوں کے، دوستوں کے، یوں آپ اپنے تعارف لکھ دیں۔ اس کا فائدہ آپ کو ایک یہ ہوگا کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا، اور دوسرا آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ تو یہ جناب ہو گیا اردو سی اے کا استعمال، یعنی اردو سی اے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اردو میں کس طرح سے لکھنا ہے۔ یہ آپ لکھ لیں، اور اس کے بعد ایک اور بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ آڈیو سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ لکھنا سیکھیں، جب آپ کو لکھنا آ جائے گا پھر ہم باقی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن اسی طرح سجتے رہیں، مہکتے رہیں، اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، چہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔